حسین بادشاہ حسین دین اصل حسین دین پناہ اصل حسین سردار ندار دست در دست جزید حق بنا الہ حسین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون ہے جو آپ کی عظمت اور شان کا انکار کرتا ہے؟ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو گٹھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود نام بھی رکھا. یہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا تو نانا جو ہوتے ہیں وہ اپنے نواسوں کا ماتھا چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا چوم رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ گلا چومنا ایک خلاف توقع بات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ایک وقت آئے گا میرا یہی نواسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچائے گا. یہ وہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب ایک دفعہ دائیں کندھے پر حضرت امام حسن اور بائیں کندھے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں. دائیں کندھے پہ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور بائیں کندھے پہ حضرت امام حسین، اور جا رہے ہیں اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اور زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں. دور کونے میں کھڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری سواری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں سواری تو پتہ چل گئی ہے، سوار بھی تو تکو کہ سوار کتنے پیارے ہیں. اور یہ کربلا کو جو واقعہ ہے یہ ایسے نہیں ہو گیا کہ انہونا ہو گیا، نہ. کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو معلوم تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوں گے. اور نبی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، آپ بھی شان بیان کرتے ہیں، چاہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، آپ بھی شان بیان کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ ایک دفعہ فارس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مال غنیمت میں یزدگرد بادشاہ کی بیٹی بھی آ گئی. تو بادشاہ تھا اور بادشاہ کی بیٹی ملکہ تھی، شہزادی تھی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال غنیمت لینے والوں میں صف میں کھڑے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو مال غنیمت تقسیم فرمایا. لیکن جب باری آئی یزدگرد کی بیٹی کی، کیونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی تو آپ نے نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی ہے، وہ بھی ایک شہزادی ہے، اس کا نکاح شہزادے کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. تو آپ نے جو انتخاب کیا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. تو یزدگرد کی بیٹی کا نام شہر بانو تھا، جن کی کوکھ سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ بات اگر لڑائی کی ہوتی تو بہت زیادہ قافلہ یا اعلان کر کے آپ کوفہ کی طرف جاتے، لیکن بات لڑائی کی نہیں تھی، بات سمجھانے کی تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ساتھ آپ کا چھوٹا سا معصوم سا، اس میں حضرت علی اصغر بھی شامل تھے، 6 ماہ کا بچہ ہے، اس میں آپ کے بھتیجے بھی شامل ہیں، اس میں آپ کے بھانجے بھی شامل ہیں. اور اس رات کو کون نہیں بھول سکتا کہ ساری رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جانثار آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ میں چراغ کو بند کرتا ہوں اور اگر کسی نے جانا ہے تو چلے جائے، کیونکہ کل ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی
یہاں پر موجود نہ ہوں، وہ آب کوثر جام پی رہے ہوں، لیکن چراغ بجانے سے پہلے جو سر نظر آ رہے تھے، چراغ جب بجھ گیا، بجھنے کے بعد جب دوبارہ چراغ جلایا گیا، جتنے سر تھے وہ سارے کے سارے موجود تھے۔ کل سب کو معلوم تھا کہ ہم میں کئی ایسے ہوں گے جو شہادت کا رتبہ پائیں گے، اور لیکن یہ وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کے بڑے پیارے بچے بھی شامل تھے، جس میں حضرت امام حسن کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا بھی شامل تھا، اس میں آپ کا بیٹا بھی شامل تھا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں حضرت علی اکبر 18 سال کی جوانی ہے اور ایک باپ اپنے بیٹے کے سر کے اوپر امامہ باندھ رہا ہے۔ معلوم بھی ہے کہ حضرت قاسم گئے واپس نہیں آئے، پیارے علی اصغر گئے واپس نہیں آئے، اون محمد گئے واپس نہیں آئے، لیکن اب حضرت علی اکبر، اور یہ حضرت علی اکبر وہ تھے کہ ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امام حسن سر کے بالوں سے لے کر ناف تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھے، اور حضرت امام حسین ناف سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھے، لیکن حضرت علی اکبر وہ تھے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ کا چہرہ، آپ کے ہاتھ، آپ کے ہونٹ، آپ کا بازو، آپ کا پورا جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھے۔ 18 سال کی جوانی ہو اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باپ حضرت امام حسین سر پہ دستار باندھ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار پکڑا رہے ہیں، آئے اور ٹوٹ پڑے، کتنے دن کے پیاسے تھے، لیکن ایک ایک آتا یزیدی تھا، اس کا سر قلم کرتے جاتے تھے۔ کسی نے پکار لگائی، اس نے کہا چاروں طرف سے حملہ کرو اس علی کے شیر کی طرف، اگر ایک ایک جاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ یک باری دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حملہ ہوا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیروں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کے اوپر تلواروں کی برسات ہو رہی ہے، آپ گر پڑتے ہیں، اور یہاں تک بھی یزیدیوں کو رحم نہیں آیا، بلکہ انہوں نے آپ کے پاؤں گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیے، ہاتھ گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیے، ان کو مخالف سمتوں میں دھڑایا، آپ کا بدن ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ وہ کیسا حوصلہ ہوگا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اتنی بڑھاپا بھی سر پہ ہے، آپ کی داڑھی مبارک میں کوئی بال کالا، بالکل سفید نہیں تھا بال، لیکن جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشیں کو آپ نے اٹھایا تو آپ کی داڑھی مبارک پر کوئی بال ایسا نہیں تھا جو کالا رہ گیا ہو، ساری کی ساری داڑھی آپ کی سفید ہو چکی ہے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور آپ نے ان کو سمجھایا، اور یہ وہ اس لیے سمجھایا تھا کہ قیامت والے دن کو یہ نہ کہے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، آپ نے اپنے اوصاف بتائے کہ میں وہ ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہوتے تھے اور میرے لب ہوتے تھے، میں وہ ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نانا کے کندھوں پہ سوار ہو کے جاتا رہا ہوں، میں وہ ہوں جو اپنے نانا کے ساتھ نماز پڑھتا رہا ہوں، میں وہ ہوں کہ نماز کے اندر میرا نام ہمارے اوپر درود تک بھیجا جاتا ہے، لیکن ان کو پھر بھی خیال نہیں آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن یہ ہر دفعہ محرم میں آپ کی شہادت بتانا خالی مقصود نہیں ہو، بلکہ اس کا کوئی مقصد ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے، ایک فکر حسین اس میں ہے۔ کیا مطلب کہ آگے چاہے ہزاروں باطل ہی کیوں نہ ہو، لاکھوں باطل کیوں نہ ہو، لیکن جب حق و باطل کی لڑائی ہوتی ہے، حق میں چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو، باطل میں اگر چاہے تعداد میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو، حضرت امام حسین نے ہمیں یہ بتایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد، یعنی سر دے دیا، ناداد نہیں دیا، کیا نہیں دیا؟ در دست دست یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین، حضرت امام حسین نے بتایا باطل چاہے ہزار ہی کیوں نہ ہو، لاکھ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بے شمار ہی کیوں نہ ہو، لیکن جان، یہ جان تو ایسی جان ہے کہ اگر یہ چلی بھی جائے
تو سودا سستا نہیں ہے. یہ فکر حسین نے بتایا، نماز کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا. آپ نے بتایا غم چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، پریشانی چاہے کتنی کیوں نہ ہو، چاہے دنیاوی پریشانی ہو چاہے جسمانی پریشانی ہو، نماز تب بھی نہیں چھوڑنی. آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے. یزید تھا، حسین ہے. اس لیے کہا گیا، کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. حق کے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.